ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے مشاہدی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نعت اور لیکچر کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال یہ ہے کہ اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے، اور مسلمانوں کو روزہ رکھنے کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مذہب اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن روزہ بھی ہے، جو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ جو روزے کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر و مرتد، اسلام سے خارج ہے۔ جو مسلمان اللہ و رسول جل وعلا و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رمضان شریف کے مکمل روزے رکھے، وہ اللہ رب العزت کی قسم قسم کی نعمتوں، رحمتوں، برکتوں اور طرح طرح کی بشارتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ میں چند رحمتوں اور برکتوں کا تذکرہ یہاں کرتا ہوں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کے نیک کام کا بدلہ یعنی ثواب 10 سے 700 تک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر روزہ کہ وہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا، کہ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے، اس لیے اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملنے کے وقت، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ اور خوشبودار ہے، اور روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ایک بہترین ڈھال ہے۔ سبحان اللہ، دوسرے نیک کاموں کا بدلہ بندے کو تو فرشتوں کے ذریعہ دلایا جاتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس کا بدلہ خود رب کریم اپنے کرم سے اپنے روزے دار بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا اور اس کی حدوں کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے ان چیزوں سے بچا، تو جو گناہ وہ پہلے کر چکا ہے یہ رمضان کا روزہ اس گناہ کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بخاری اور مسلم و ترمذی و صحیح ابن خزیمہ میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے سے وہی لوگ جائیں گے جو روزے رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ افطار کے وقت دین و ایمان کی بھلائی اور مذہب و مسلک پر استقامت اور حسن خاتمہ کی دعا ضرور مانگیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن
اپنے رکھنے اور پڑھنے والے بندوں کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے رب میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روکے رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کر۔ دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رمضان المبارک کے عظیم مہینے میں روزے کے ساتھ ساتھ کثرت سے قرآن عظیم کی تلاوت میں دن گزاریں، کھیل کود اور سونے میں دن گزار کر محرومی